السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سبھی کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایم ایس ورڈ سیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایم ایس ورڈ بالکل بیسک سے سکھا رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم سیکھیں گے ایم ایس ورڈ کے بیسک چیزیں ہی سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایم ایس ورڈ میں کل ریبن اور ریبن میں موجود بہت ہی سارے بٹنز کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں فائل کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اسی طرح آج ہم ہوم کے بارے میں سیکھیں گے اور ہوم میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوم میں کون کون سے بٹن ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے اور یہ کس لیے دیے گئے ہوتے ہیں، اور انہیں آپ کو یوز کر کے بھی بتاؤں گا اور یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اسی لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زی کمپیوٹر اسکلز۔ ساتھ ہی میں یہ جو میں آپ کو بیسک چیزیں بتا رہا ہوں، آپ نے انہیں ضرور صحیح دھیان سے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے، کیونکہ اگر بیسک چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ کو ایم ایس ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ میں ایکسپرٹ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو بیسک چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر آپ کوئی بھی پروفیشنل کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری جو بھی ویڈیو آ رہی ہے آپ نے اسے صحیح اور دھیان سے واچ کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی امپورٹنٹ کلپ مس نہ ہو جائے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر آپ نے پہلی ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے ہماری سب سے پہلی ویڈیو دیکھیں، اس میں نے بیسک چیزیں ہی بتائی ہیں۔ اگر آپ بالکل بیسک نہیں جانتے تو وہ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ فائل میں نے آپ کو بتائی تھی اور فائل میں جو جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اسی طرح آگے آتا ہے ہمارا ہوم۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارا پیسٹ۔ اگر آپ کوئی چیز کاپی کرتے ہیں تو آپ اس بٹن سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے کاپی کا آپشن دیا گیا ہے، یہ اسے کاپی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ کاپی کرنا ہے تو آپ اسے کاپی اس بٹن کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ اب کٹ کرنا ہے تو آپ اس بٹن کے ساتھ کٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں نیچے ایک کلپ بورڈ بھی دیا گیا ہے، اگر آپ نے کوئی کلپ بورڈ شامل کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں ہمارا فونٹ۔ میں نے ایک پیراگراف کریٹ کر دیا ہے۔ اگر ہم نے ان کا کوئی فونٹ وغیرہ چینج کرنا ہے تو ہم اس پیراگراف کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں فونٹ پہ آئیں گے۔ اس طریقے سے ہم کوئی بھی فونٹ اسے دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ دے دیا۔ آگے آتا ہے ہمارا فونٹ سائز۔ یہاں سے ہم اس کا سائز بھی تبدیل کر سکتے ہیں، بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں سے فونٹ سائز پہ آتے ہیں اور اس کا سائز ہم جو بھی رکھنا چاہیں یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دو بٹن، ایک کا نام انکریز فونٹ سائز ہے اور دوسرے کا نام ڈیکریز فونٹ سائز ہے۔ اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کا سائز بڑا یا چھوٹا کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسے کلک کریں گے تو اس کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ ڈیکریز فونٹ سائز پہ جائیں گے، اسے کلک کریں گے تو اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ آگے بٹن ہمیں ایک بٹن دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہے چینج کیس۔ اسے ہم اگر اپنا کوئی ٹیکسٹ ہے اسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پہلا ورڈ صرف بڑا ہو اور باقی سارے ورڈ چھوٹے ہوں، ہم اسے سینٹینس کیس کریں گے۔ جیسے کہ پہلا ورڈ صرف بڑا ہو گیا ہے اور باقی سب ورڈ چھوٹے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم لوور کیس کرتے ہیں تو سب ورڈ چھوٹے ہو جائیں گے، اس میں کوئی بھی بڑا ورڈ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے فونٹ لگایا ہے اس وجہ سے آپ کو صحیح دکھائی دے رہا ہوگا۔ اسی طرح اپر کیس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ورڈز بڑے ہو جائیں تو آپ اپر کیس کریں گے۔ اسی طرح دو اور بھی دیے گئے ہیں، ان کا بھی ایسے ہی کام ہے۔ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو ایک جیسے ہوں گے میں آپ کو سیدھا ڈائریکٹ بتا دوں گا۔ آگے آتا ہے ہمارا بولڈ۔ ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے، بولڈ کر دیں گے تو ہمارا ٹیکسٹ تھوڑا موٹا ہو جائے گا۔ اب یہ اٹیلک کا آپشن آتا ہے، ہم اگر تھوڑے سے ترچھا کرنا چاہیں تو اٹیلک کا آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا ہے تو ہم اس بٹن سے انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اس کی لائن وغیرہ اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں
کوئی کلر وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اسے دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں اسے تھوڑا کلر چینج کر دیا. جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بٹن، اسے ہم اسٹرائک تھرو کہتے ہیں. تو اس کا یہ کام ہے، ہم اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا. اگر ہم اس کے اوپر کوئی لائن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ کو کوئی کاٹنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں. یعنی میں اس میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ لفظ تھوڑا کٹ جائے، میں سلیکٹ کروں گا، یہاں سے اسے کاٹ دوں گا. جیسے اس کے اوپر لائن لگ چکی ہے ابھی، جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس کے اوپر لائن لگ چکی ہے. آگے آتا ہے ہمارا سب سکرپٹ، اور اس سے آگے آتا ہے ہمارا سپر سکرپٹ. تو سب سکرپٹ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ کو پہلے سلیکٹ کریں، یعنی آپ نے کوئی لفظ اس میں چھوٹا یا اوپر لے کے جانا ہے. جیسے کہ یہ پین ٹی ایچ، میں چاہتا ہوں ٹی ایچ کو تھوڑا اوپر لے جاؤں. تو یہ سپر سکرپٹ کو میں کلک کروں گا تو یہ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ اوپر چلا گیا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی ٹی ایچ کو میں تھوڑا نیچے لے آؤں تو میں اسے سلیکٹ کروں گا اور اسے سب سکرپٹ سے نیچے لے آؤں گا. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. آگے ہمارا آتا ہے جی، آگے آتا ہے ہمارا ٹیکسٹ افیکٹس. ہم اسے کلک کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو کوئی بھی سے افیکٹ دے سکتے ہیں، یعنی کہ میں اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہاں تک اس کا تھوڑا فونٹ چینج ہے، یعنی یہاں سے آپ کوئی بھی اسے دے سکتے ہیں. اگر اس کی آؤٹ لائن وغیرہ ہم چینج کرنی ہے تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح نیچے بھی تھوڑی سی اور دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے بھی اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. آگے آتا ہے ہمارا ہائی لائٹر. اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس بٹن سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اسے دوبارہ کلک کریں گے، اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اسے دوبارہ کلک کر کے ختم کر سکتے ہیں. یعنی اسے میں سلیکٹ کرتا ہوں، یہ ختم ہو چکا ہے. آگے آتے ہیں ہمارا کلرز. یہ کلرز ہمارے صرف ورڈ وغیرہ پر ایکٹیو ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے ورڈ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ یہاں سے جائیں گے، یہاں سے کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو اسے سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں اسے یہ دے دیتا ہوں. جیسے کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے. ہم اس کی لائن وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، بورڈ ختم کر دیتے ہیں، ٹائل ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی آؤٹ لائن، اس کی لائن وغیرہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم آگے آتے ہیں. اگر آپ نے اپنا کوئی فونٹ وغیرہ، جیسے کہ اس پر بہت سارے فونٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سارے فونٹ اس پر ایک ہی کلک سے ختم کر دیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور اسے کلک کریں گے، آل فونٹ ختم ہو جائیں گے. یہ بالکل نارمل ہو جائے گا. اوکے، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. آگے آتے ہیں ہم. آگے ہمیں یہ جو بٹن دکھائی دے رہا ہے اس کا نام بلٹس ہے. اسے ہم کلک کرتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں. ہم اسے کلک کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی اسے اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی ڈاٹ وغیرہ لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کہاں سے ہمارا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. تو اس طرح ہم تھوڑا اپنے ٹیکسٹ کو درست بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں. اسی طرح آگے والے، اسی طرح اس کا بھی یہی کام ہے، لیکن اس کی صرف اے بی سی اور 1 2 انگلش اردو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا اسٹائلش وغیرہ کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ کو تو پھر اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے. یعنی میں نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیا تو میں ادھر جاؤں گا، یہاں سے کوئی بھی دینا چاہوں اسے دے دوں گا.
تو تھوڑا سا خوبصورت ہو گیا ہے۔ آگے آتا ہے ہمارا ڈیکریز انڈینٹ۔ ڈیکریز انڈینٹ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو پیراگراف آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ تھوڑا دائیں طرف سرک جاتا ہے اور آپ کا جو آگے پیچھے ہے پیراگراف وہ بالکل لائن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیکریز انڈینٹ کا بھی یہی کام ہے۔ اگر آپ اپنا پیراگراف وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے انکریز انڈینٹ کرنا ہے تو آپ اپنا پیراگراف سلیکٹ کریں گے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پیراگراف رائٹ سائڈ پر تھوڑا سرک جائے تو یہ اسی طرح تھوڑا سرک چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسے لیفٹ سائڈ پہ کرنا تو وہ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں سے آپ لیفٹ اور رائٹ دونوں کر سکتے ہیں جیسے آپ کو صحیح لگے۔ آگے آتا ہے ہمارا شارٹ ٹیکسٹ۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنا ڈیٹا کو تھوڑا ترتیب دینا ہے نا، اس کی میں آپ کو سمپل مثال دے کے تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں علی، احمد، بلال، یہ 3 نام لکھ دیے ہیں، ابھی میں چاہتا ہوں کہ انہیں ترتیب دیا جائے تو میں انہیں سلیکٹ کروں گا، شارٹ میں جاؤں گا، اسے اوکے کر دوں گا تو احمد، علی، بلال ہو چکا ہے۔ جیسے کہ میں کوئی کنٹرول C کر کے دکھا سکتا ہوں کہ پہلے لکھا ہوا تھا علی، احمد، بلال، اور پھر کنٹرول Y کر کے بتا سکتا ہوں کہ احمد، علی، بلال ہو چکا ہے۔ تو آپ اس سے کوئی بھی ڈیٹا کو ترتیب دینے کے لیے اسے شارٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے ہمارا شو ہائڈ۔ شو ہائڈ کا کام ہڈن سمبل کو دکھانا یا چھپانا ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اسپیس وغیرہ، انٹر پیراگراف مارکس وغیرہ، ٹیبس وغیرہ، ٹیبس اور ہڈن فارمیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ MS Word میں ڈاکومنٹ کی فارمیٹنگ چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہڈن فارمیٹنگ، اس کا یہ کام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ آتا ہے ہمارا ٹیکسٹ وغیرہ کو سیٹ کرنا۔ اگر ہم اپنے ٹیکسٹ کو سینٹر میں لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی میں انہیں سلیکٹ کرتا ہوں، کنٹرول A۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ چل جائیں تو میں اسے لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ سینٹر میں چلے جائیں تو یہاں سے میں نے سینٹر میں لے کے جا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ رائٹ سائڈ پہ چل جائیں تو میں نے یہاں سے رائٹ سائڈ پہ لے کے جا سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جسٹیفائی ہو جائے تو میں نے جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بٹن بھی سمجھ آگے ہوں گے۔ آگے آتا ہے ہمارا لائن سپیسنگ۔ اگر ہم نے اپنی لائن میں کوئی سپیس وغیرہ یا ان میں اگر انہیں ہم تنگ کرنا چاہتے ہیں یا ان میں تھوڑا فاصلہ دینا چاہتے ہیں، ہم جہاں سے دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم انہیں تنگ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یا اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ وغیرہ بنانا چاہیں تو یہاں سے ایزیلی بنا سکتے ہیں اور وہ ایک پیج پر ہی آ جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ تھوڑی سپیس دے دیں گے تو وہ پھر ایک پیج بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہمارا آگے آتا ہے کلرز۔ ہم اپنے کسی بھی پیراگراف کو اگر کلر دینا چاہیں تو ہم یہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے ہمارا بارڈرز۔ ہم چاہتے ہیں اپنے پورے ٹیکسٹ کو بارڈر دینا چاہیں یا کسی بھی سائڈ پر بارڈر دینا چاہیں تو یہاں ہمارے سارے بارڈر دیے گئے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو پیراگراف ہے اسے پورا بارڈر کر دوں، آل بارڈر پر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہ سکا چاروں سائڈ پر بارڈر لگ چکا ہے۔ اسی طرح آپ کو باقی بارڈرز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں بہت سی سارے آپشن دیے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو آپ یہ آپشن دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ ABCD لکھا ہے اور اس کے نیچے نارمل لکھا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ٹائٹل کے لیے۔ اسی طرح آگے جو آپ کو آپشن دکھائی دے رہے ہیں یہ نارمل ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ کو جو بھی آپ نے ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ اسے سلیکٹ کریں۔ اگر آپ نے انہیں کوئی ٹائٹل وغیرہ کی شکل میں چینج کرنا ہے تو آپ انہیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پہلی لائن صرف ٹائٹل بن جائے، یعنی اس پوائنٹ تک، تو میں اسے ٹائٹل بنا سکتا ہوں اس طرح سے۔ اگر آپ اس میں اور بھی کوئی چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی بھی طریقے سے اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اور بھی آپشن ہیں۔
تو ان سبھی کا یہ ایک ہی کام ہے کہ آپ جس طرح کا ٹائٹل چاہتے ہیں یہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ اسی طرح سے ہم آگے آ جاتے ہیں، یعنی فائنڈ ہے، آگے ہمارا بٹن جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کا نام فائنڈ ہے۔ یہ ہمیں کوئی چیز فائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، یعنی میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں، انٹر کرتا ہوں، اسے کاپی کرتا ہوں اور اسے پیسٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یعنی میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں، اسے سلیکٹ کر لیا، اسے کاپی کر لیا، اسے یہاں سے فائنڈ کرنے کے لیے لے آیا۔ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو ورڈز ہمارے غلط ہیں اس نے اسے ہائی لائٹ نہیں کیا، اور جو ورڈز ہمارے صحیح ہیں اس نے اسے ہائی لائٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ اس طریقے سے کوئی چیز فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں آگے ریپلیس کا آپشن دکھائی دینے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے وہی ٹیکسٹ، یہ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اسے نیکسٹ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ کاپی کیا ہے تو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے، اگر جو آپ نے کوئی چیز فائنڈ کرنی ہے وہی آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے، اسے فائنڈ نیکسٹ کریں گے، اسے یس کریں گے تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور جو بھی چیز آپ کی جہاں پہ بھی آپ کی غلطی ہوگی یہ اسے چھوڑ کے نیچے والے پہ چلا جائے گا جہاں پہ آپ کا درست ہوگا ٹیکسٹ۔ تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ یہاں سے یہ دونوں غلط ہیں تو یہ نیچے نہیں جائے گا بھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح نیچے آپشن آتا ہے سلیکٹ کی، اگر آپ یہاں سے بھی کوئی چیز اگر سلیکٹ آل کرنا چاہیں، اگر آپ کو چیز یاد ہے تو آپ کنٹرول اے سے سلیکٹ آل کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھی یہاں پہ 2-3 آپشن ملتی ہیں، آپ یہاں سے کسی طریقے کے بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا کوئی بھی آبجیکٹ وغیرہ تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہ 3-4 آپشن آپ کو دیکھنے کے ملیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے یہاں تک کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔